یہ بول رہا ہوں کہ آپ کا جو باطل مذہب ہے، آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے آپ مجبور ہیں؟ ہم لوگ کوئی مناظرہ نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، اوپن دعوت دے رہے ہیں. کسی کے پاس بھی دلیل ہے جو ہم اگر کہیں غلط ہے تو آئیے پیش کریے، ہم لوگ قبول کرنے تیار ہے اگر کوئی بات صحیح پہ آپ پیش کریں گے تو. اور اگر ہمارے پاس دلیل ہے تو آپ پہلے سے لیبل مت لگاؤ، جو صحیح بات ہے دلائل کی روشنی میں اسے قبول کرو انشاءاللہ. عاقب بھائی، آپ کا نہیں، بنیادی سب سے شیخ مشکل کفایت سوال اللہ، بتاؤ. ایک کام کرو، شیخ کفایت اللہ نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے مجبور ہیں. جھوٹ بول رہا بندہ. میں نے پچھلے یہ کہا تھا کہ ہماری دعوت بغیر مناظرے کے چل رہی ہے. سمجھ گیا کیا بولنے آئے تھے؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بغیر مناظرے کی ہماری دعوت پھیل رہی ہے، ہمیں مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اٹھا سوتا بندہ جو ہے تنگ کر رہا ہے، اگر وہ کوئی پریشان کرنے آ رہا ہے، شوق پورا کرنا چاہتا ہے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں اپنی دعوت اور اپنا مسلک کو فروغ دینے کے لیے، توحید کو فروغ دینے کے لیے، اتباع سنت کو فروغ دینے کے لیے قطعاً مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے پچھلے ہسٹری میں جا کے سن لے کوئی. ہم نے کئی بار ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ ہمیں مناظروں کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مناظرے کی ہماری دعوت کامیاب ہے. ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی شرارت کرتا ہے، کوئی بدماشی کرتا ہے اور وہ چیلنج کرتا ہے، تو گرچہ وہ ہمارا شوق نہیں ہے، وہ ہمارا مشن نہیں ہے مناظرہ کرنا، لیکن وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ کسی کے لیول پہ جا کے اس کا منہ بند کرنا. وہ ہماری دعوت میں شامل نہیں ہے. ہم وہ مناظرہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ ہماری دعوت کا حصہ نہیں یا دعوت کا پارٹ نہیں. ہماری دعوت بغیر مناظرے کے چل رہی ہے. ارے آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤ. میں نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن ایک بندے نے مطلب میرے اس کے بارے میں کہا کہ وہ پتہ نہیں، مطلب اب میں کیا کہوں، بہت عجیب و غریب بات کہی، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کون، دکھتا کیسا. ابھی تک تو میں نے دیکھا ہی نہیں اس کو، ابھی تک اس کی ارے یہ کوئی فیشن شو تھوڑی چل رہا ہے، یہ کوئی فیشن شو تھوڑی چل رہا ہے کہ جو زیادہ خوبصورت ہے وہی حق پر ہے. یہ کوئی فیشن شو چل رہا ہے کہ جو زیادہ خوبصورت ہے وہ حق پر ہے. اصل میں اس طرح کی باتیں آپ دیکھیں، یہ لوگ یہ اتنی سطحی بات کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے مناظرہ کریں، جن کا اتنا بیسک ابھی کلیئر، ان کا بھی بیسک کلیئر نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کون آدمی کرتا ہے؟ خود جو سامعین ہے وہ یہ سمجھ لینا کہ جس کے پاس دلیل کی قوت ہوتی ہے اس کو تان و تشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو استہزاء مذاق کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جو تان و تشنی گالیوں پر آ جاتے ہیں نا، یہ خاص طور پہ بریلوی جماعت کا خاصہ ہے گالیاں دینا. تو یہ گالیاں دینے پر جو آ جاتے ہیں، یہ ایک احمد آباد کا مفتی ہے بھائی، میری ایک آنکھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے، وہ اس پر تانا دے رہا ہے، تانا کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں کیوں کرنی پڑتی ہے ان کو؟ ان کے پاس دلیلوں کی قوت نہیں ہے. اصل میں یہ دلیلوں کے میدان میں ہار چکے ہوئے لوگ ہیں. تو جو دلیل کے میدان میں ہار چکا ہوتا ہے نا، وہ میدان جیتنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالت پر رحم کرے. ایک بات اور یاد آ گئی، وہ جو عالم تھے پڑوس، علامہ احسان شہید رحمہ اللہ. تو علامہ احسان رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے نا بریلویت، تو اس میں لکھا ہے کہ امام احمد رضا صاحب کا رنگ جو ہے کالا تھا. تو انہوں نے لکھ دیا اس میں. اب اس پہ انہوں نے بوال کر دیا کہ آپ نے کالا کہہ دیا. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے کوئی عیب تھوڑی لگایا، ہم جب ایک وصف بیان کر رہے ہیں تو وہ وصف بیان کرتے ہوئے جیسی بات تھی ہم نے ذکر کر دیا ہے. یہ کوئی عیب نہ انہوں نے مذاق اڑایا نہ کچھ کہا. یہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو بولتا نہیں، خود اپنے امام اعلی حضرت کو کالا حضرت بناتے پھرتے ہیں، اور یہاں آ کے بندر بول رہا ہے. اب اس کی شکل تو میں دیکھوں گا اس کو جا کے، یہ آدمی بولا ہے، میں جا کے دیکھوں گا کیسا دکھتا ہے وہ. ہاں واٹس ایپ پہ بھی آ کے میں کیسے سمجھ گیا، جیسے بندے نے انٹری کیا سمجھ گیا، یہ میرے واٹس ایپ پہ ان جیسے لوگوں نے پتہ نہیں کتنی گالیاں دی ہیں. ہم یہاں اسٹریم میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور واٹس ایپ پہ ہزاروں لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں. ہاں سب تو ہم لوگ پلے نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک دو پلے کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ صرف گالیاں رہتی. واٹس ایپ بھرا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو وہ ٹون میں پہچان گیا، میں سمجھ گیا کہ وہی بندہ آیا ہوا ہے، اس لیے میں نے کہا اس کو میرے حوالے کرو. اور وہاں پہ بھی وہی بات ہے، کیا کہ مناظرہ تم چیلنج کیوں نہیں کر رہے ہو، تم بندر ہو، تم یہ ہو، پتہ نہیں کتنی کیسی ایسی گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ بھائی غلط بات ہے. اگر ان کو شوق ہے، میں نے کبھی کہا بھائی کوئی بتا دے، کبھی میں نے کہا کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے. ہم نے تو کہا کہ بھی مناظرے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بندے کو، اس نے سب سے پہلے میرا نام لیا نا، تو جس بندے نے نام لیا ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے. ہم کو یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمت تو اس کو نہیں ہے بھئی، ہمارا نام لیا چیلنج بھی نہیں کر رہا ہے. کون کس کے پاس ہمت نہیں؟ آپ فیصلہ کریں، عقل لگائیں، دماغ لگائیں. ہم نے تو نام نہیں لیا نا اس کا. جو بندہ نام لیا، اگر واقعی اتنی جرات ہے تو نام لے، تو چیلنج کرے اور ویڈیو نکالے، چیلنج کرے، پھر ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ صرف فتنہ فساد چاہتے ہیں. چیلنج کیوں نہیں کرا پتا؟ کہ تاکہ کوئی فتنہ کرے اور معاملہ ہم پر رہے، ہم پر کیس نہ بنے. اب جو چیلنج کرے گا، لکھ کے دے گا، بعد میں کوئی بوال ہوگا تو بچے گا، وہ سارا معاملہ اس پر آئے گا. تو یہ لوگ فتنہ کرنا چاہتے ہیں.
یہ لوگ بوال کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ فتین نہ ہوتے نا تب تک چیلنج کر دیے ہوتے, لیکن یہ فتین لوگ ہیں, یہ چاہتے ہیں کوئی جھگڑا ہو, کوئی بوال ہو, اس لیے یہ لوگ چیلنج نہیں کر رہے. چلو اللہ ہدایت دے. ویسے حنفی ہیں تو حنفیوں کیا مقابل حسن تو ان کی فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جو ہے وہ امامت کے لیے جو معیارات ہے ایک آدمی کی کہ کون امام ہوگا, تو اس میں سے ایک معیار یہ بھی ہے کہ جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہوگی وہ جو ہے امامت کا زیادہ مستحق ہے. تو ہو سکتا ہے بھائی حنفی فقہ سے متاثر ہو, ان کو یہ لگتا ہو کہ خوبصورتی سے انسان کے حق اور باطل میں کوئی فرق پڑتا ہے. حق اور باطل, خوبصورتی اور بدصورتی سے اس پہ حق اور باطل ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ویسے تو شیخ کفایت اللہ ماشاءاللہ بہت وجیح ہے, بلکہ جتنے خوبصورت ہیں اتنے کیمرے بھی دکھتے نہیں الحمدللہ, آپ سامنے سے دیکھیں گے تو اور زیادہ ہی حسین ہے. لیکن کسی کی خوبصورتی بدصورتی سے کیا لینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ظاہر, بدو تھے وہ, اور روایت کے الفاظ آتے کانا دمیمن کہ وہ بدصورت تھے لیکن رسول اللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے. وہ رسول اللہ کے لیے ہدیے لے کر کے آتے تھے, رسول اللہ ان کے لیے ہدیہ دے کر کے ان کو روانہ کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مذاقاً وہ بازار میں کھڑے ہوئے کوئی سامان بیچ رہے تھے, تو رسول اللہ نے پیچھے سے آ کر کے ان کو پکڑ لیا اور وہ جو ہے نا چونکا دیا ان کو. اور اللہ کے رسول نے مذاقاً کہا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر نے کہا کہ اذن لتجدنی قاصدہ, کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بیچ رہے ہیں, اگر آپ مجھے بیچ بھی دیں گے تو میں بہت سستا ہوں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا ولکنک عند اللہ غال, کہ اب لیکن تم اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مہنگے ہو. تو جس شخص کی بات یہ آ رہی ہے کہ کانا دمیمن, وہ بدصورت تھے, رسول اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں ولکنک عند اللہ غال, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تم بہت قیمتی ہو. صورت اور بدصورتی کی بات کون کرتا ہے؟ مطلب اس سے بڑی جہالت کا ثبوت اس اسٹریم میں آ کر کے آج تک کسی نے نہیں دیا. اگر جاہلانہ بات کرنے کا ہم لوگ کوئی تمغہ رکھے ہوتے تو آپ کو ایوارڈ دیتے ہم کہ واہ سبحان اللہ, بڑی جاہلانہ بات آپ نے آ کر کے اسٹریم میں کر دی. بہرحال آپ دیکھ لیں, اس طرح کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان سے بیٹھ کر کے مناظرہ کیا جائے. اس طرح کے لوگوں کو جیسے کتوں کو دھتکار دیا جاتا ہے ویسے دھتکار دینا چاہیے. ان سے کیا بیٹھ کر کے مناظرہ کریں؟ ہم علم کی دنیا کے لوگ ہیں, علمی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. جس کو سلیقہ نہیں ہو بات کرنے کا, اس سے کیا علمی دنیا پہ مناظرہ اس سے کیا جائے, اس کا چیلنج کیا جائے. ایسے لوگوں کو دھتکارنا ہی جو ہے نا, وہ ان کی بات اتنی ہے کہ ان کو دھتکار دیا جب بھی آئے تو ان سے بات ہی نہ کی جائے, اسٹریم میں بھی بات نہ کی جائے ایسے لوگوں سے. صحیح بات ہے بھائی, بار بار سمجھایا جا چکا ہے کہ آپ کو شوق ہے تو آپ چیلنج کیجئے, لیکن وہ بندہ چیلنج نہیں کر رہا ہے, بلکہ کوئی کبھی ویڈیو نکالے گا, کبھی آڈیو نکالے گا اور آ کے کہے گا کہ آپ کے اندر ہمت ہے تو چیلنج کرو, ہم جواب دیں گے. یہ کسی بھی بیوقوفی کی بات ہے. اگر آپ کو بڑا شوق ہے مناظرے کا تو آپ چیلنج کرو, ہم نہیں مناظرہ کرتے, بتانا. ارے یہ اس ٹیم میں زید بھائی اعجاز نہیں دیں گے تو بھی میں الگ سے مناظرہ کروں گا آپ کو. اگر ہمارا ادارہ, ہماری ٹیم ہم سے الگ ہو جائے, میں اکیلا بیٹھوں گا, تو چیلنج کر کے تو دیکھ آ کے کیا کرتا ہوں, کیا حل کرتا ہوں. لیکن ایک بار چیلنج کر, تاکہ کسی طرح کا فتنہ فساد ہو تو وبال ہمارے اوپر نہ آئے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا فتنہ فساد ہو تو یہ نہ ہو کہ کفایت اللہ نے چیلنج کر کے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا. چیلنج آپ کرو, اس کے بعد دیکھو ہم تمہاری کیا حالت بناتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. i+TV 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ i+TV بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں. i+TV ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ i+TV کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے, I support i+TV. میں i+TV کے ساتھ ہوں.